السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 37واں لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم نان ری ایکٹیو ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ڈسکشن ہے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیسے کمیونیکیشن انالیسس کرتے ہیں، کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سیز واٹ ٹو ہوم، ہاؤ اینڈ وائی. So there are different means of communication جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھے، اور جو ڈاکیومنٹس ہیں یا کوئی کریشنز آف دا پیپل ہے، اس کے اندر we were trying to see how people communicate to others. In other words ہم نے کوشش کی کہ ہم دیکھیں کہ کانٹینٹ انالیسس کیسے کیا جاتا ہے. جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں جو چیز کہی جا رہی ہے، جو کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا میسج ہے جو دیا جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں واٹ ڈز اٹ کنٹین، یا اس کا کانٹینٹ کیا ہے. کانٹینٹ انالیسز، کمیونیکیشن انالیسز، دونوں لفظ جو ہیں ہم انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی. آج ہم اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے we look at the advantages and disadvantages of that particular kind of research. ان ایڈوانٹیجز میں ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلا جو ایڈوانٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ this is one way to reach those people who are ordinarily not available. یا اس کو میں اگر ٹیکنیکلی بات کروں تو we can have an access to inaccessible people. People could be those who are the creators of those documents, creators of those creations, the paintings, the advertisements, the letters, the diaries, the fiction, the drama, the poem, the lullabies, the songs, anything what is being created. وہ جو کریٹرز ہیں، ہم ان ڈاکیومنٹس کے ذریعے یا ان کی کریشنز کے ذریعے وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ دیم. آرڈینیرلی وی مے ناٹ بی ایبل ٹو ریچ دیم. مے بی مینی آف دیم آر نو مور ان دس ورلڈ، اور مینی آف دیم مائٹ بی لیونگ ان ادر کنٹریز. سو ایک تو کریٹرز جو ہیں ان تک ہم ان ڈاکیومنٹس کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ ان کریشنز کی وساطت سے دیکھنے والوں کو یا پڑھنے والوں کو کیا میسج کریٹ کر رہے ہیں، کیا میسج وہ دینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ میسج تھرو دی کریشن آف لیٹس سے کریکٹرز دیا ہے. اسٹوری انہوں نے کریٹ کی، اس اسٹوری میں بہت سارے کریکٹرز ہو سکتے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز ان کی نظر آ رہی ہیں، آکیوپیشنز میں نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم ایک طرح سے وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ دی ان ایکسیسیبل پیپل لیونگ، نان لیونگ ان دا سیم کنٹری اور ان ڈفرنٹ کنٹریز. سو دس از ون امپورٹنٹ ایڈوانٹیج. Second important advantage is that there is non-reactivity in this kind of research design. That is, the presence of the, let's say, researcher does not influence the behavior of the creator of that particular item, artifacts, or document, the poem or painting or anything what we have. The reader is there, the onlooker is there, the person is watching the, let's say, movie, looking at the painting, لیکن جو کریٹر ہے اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم سروے کرتے ہیں، اس میں ہم انٹرویو کرتے ہیں، تو انٹرویور اور انٹرویوئی دونوں are in a face-to-face kind of situation. Of course, we can interview people on telephone or the internet as well, but
let's compare it with a face-to-face situation. In a face-to-face situation, the presence of the interviewer influences the behavior of the respondent or the interview جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یا جو ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. اسی طرح سے جو رسپونڈنٹ ہے, انٹرویوئی ہے, اس کے جو جوابات ہیں those could also influence the interviewer. But in that kind of interaction, the one's behavior could influence the other one, and that might create let's say biases from the side of the respondent, biases from the side of the interviewer in terms of its understanding, in terms of its communications, could be many things. But in this particular research design, we do not have any interaction with the subjects, that is the creator, nor we have any interaction with the characters which have been created by that particular creator or let's say the writer. اگر اس نے کوئی ڈرامہ لکھا ہے یا نظم لکھی ہے یا پوئم لکھی ہے یا کہانی لکھی ہے, ناول لکھا ہے, تو اس میں ظاہر ہے کیریکٹرز تو ہوں گے. اب ان کیریکٹرز کو, ان کہانی کو جو پڑھنے والا ہے ان کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے, اور اس کی پریزنس, ریڈرز کی پریزنس جو ہے یا ویور کی پریزنس جو ہے, دیٹ ڈز ناٹ انفلوئنس دی بیہیویئر or actions of those characters who have been created in that particular creation, اور نہ ہی اس کی presence جو ہے interact کر رہی ہے with the writer. So there is a non-reactivity between the researcher as well as the people or the person who is being communicating something, جس کے communication کا ہم انالیسس کر رہے ہیں. سو دس از دی سیکنڈ امپورٹنٹ ایڈوانٹیج. تیسرا امپورٹنٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پر ہم وی کین یوز longitudinal study. Longitudinal study, if you remember, is the one which can be conducted over a long period of time. By long period of time, I mean which could be conducted in different time series, that we can study it at one time, then we could study it a second time, a third time, and fourth time, and then we could make a comparison of the findings of the study at each time, and then we might make some kind of inference with respect to the change which is occurring or the trend which is coming in that particular situation or in that particular society. So we can look into the, let's say, the trends by doing the longitudinal study. اس longitudinal studies میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ let us say ایک particular ٹائم پہ کیا happening ہوئی, اور اسی قسم کی happening اگر پھر ہوئی ہے تو ہم ان دونوں کو compare کر سکتے ہیں. میری مثال میں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کی کریشن کے بعد لیٹس لک ان ٹو دی تھنکنگ آف دا پیپل ان دس پرٹیکولر سوسائٹی. وہ ہو سکتی ہے لیٹس لک ان ٹو دی پاورٹی ٹرینڈس ان دس کنٹری, لیٹس لک ان ٹو دی ڈیولپمنٹ ٹرینڈس ان دس پرٹیکولر کنٹری. سو وی کین اسٹڈی دا سرٹن فینومینن ایٹ ون ٹائم, سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, اینڈ دین وی کوڈ ڈو کائنڈ آف انالیسس. ہم اخباروں کا اگر انالیسس کر کے کسی ملک کے لیٹس سے کرائم ریٹ پہ اندازہ لگا سکتے ہیں, تو دین وی کوڈ پک اپ دا نیوز پیپرز ایٹ ون ٹائم, پک اپ دا نیوز پیپرز another time, and look at the crimes being reported in those newspapers and make a comparison and see whether it is on the increase or whether it is on the decline, or certain types of let's say crime, what is happening to those, is it on the increase, same, or there is a change. We could also see how the society reacts to a particular political system. So let's say in the country we had number of martial laws or military
regimes in the country, starting with Ayub Khan, and we could see that what happened at that time. Let us say the crime rate during that period. Then we have another martial law period, the crime rate in that particular period. Then we have another period, the present period, and can we make a comparison between these three periods and see what are the trends in terms of crime, trends in terms of poverty reduction, trends in terms of education. So that is how we can look at let's say, creations of the people. These documents, and various misal mein jo document tha, we could see what is being reported in the newspapers, and from the newspaper reports we might try to make an analysis with respect to a particular item of our interest, that how that is faring, how that is changing in particular society. So by studying the same phenomenon over time, number of times or in time series, we can say or tell something about the kind of changes going on in a particular society. Hamara fourth important advantage is that we can use sampling over here. Now sampling, as you remember, is a subset of the total population, और उसमें कोशिश ये होती है कि हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल स्टडी करके हम टोटल पॉपुलेशन की तरफ उसकी जनरलाइजेशन करते हैं. तो इसमें जो हम सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे में हम सैम्पलिंग करते हैं, तो उसी किस्म की सैम्पलिंग जो है हम कम्युनिकेशन एनालिसिस में भी कर सकते हैं, नॉन रिएक्टिव स्टडी में भी कर सकते हैं, या हम कंटेंट एनालिसिस का जो रिसर्च डिज़ाइन है उसमें भी सैम्पलिंग कर सकते हैं. Let us say we are trying to study the women's portrayal, let's say, in the news magazines. And if we are looking at the women's portrayal in the news magazines, तो हमारी population क्या है, हमारे जो उस population के elements क्या हैं, उनको सामने रखकर we may look into the sampling procedure. For example, we are talking about the portrayal of women in, let's say, magazines which are, let's say, published every week. So एक हमारा पहला जो step होगा, we try to look into those magazines. So how many magazines? So number of magazines, if we are talking about the English magazines published within the country or internationally, so that could be our starting point. So we pick up the, let's say, magazines, just like, I don't want to name any of the magazines, but people might look at some of the magazines which are published every week. So we take stock of them. Let's say we have 20 magazines, and once we have those magazines, then we look into the articles which are related with women. And in those articles, we assume that there are portrayals of the women. So maybe at the second stage, we make a listing of all those articles which have been published in those 20 magazines in a particular week. And once we have that listing of the articles, then from those articles, again, we can draw a sample. So पहली जो है, we have a listing of the magazines, and out of those magazines, we can draw a sample. If it is not a large number of magazines, then we may take each one of them. But once we have that, then we have a listing of the articles which have been published in those magazines. And once we have a listing of those, let us say, magazines, we can draw a sample out of those. And at each stage, we can follow probability sampling. We can draw random kind of sampling. And once we have picked up the articles, then we proceed for making a content analysis of those particular articles. That is, then we are trying to look at the methodology, maybe trying to see how many
female characters are there or how many male characters are there, and how these female characters are being presented, let's say doing different kind of activities or certain other things. So that is our fourth advantage, where we can use let's say random kind of sampling in order to come up with something which is representative and make some kind of generalization about the population from where we are drawing that sample. ہمارا پانچواں جو ایڈوانٹیج ہے دیٹ از دیٹ وی کین یوز لارج سیمپل سائز. لارج سیمپل سائز میں ہے کہ چونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وی آر ٹریولنگ لیٹس سے ٹو لارج پاپولیشن ایریا اور جغرافیکل ایریا. We might be doing a lot of works by sitting in the library. So we can increase the sample size, and you know, the larger the sample size, closer it is to the population. Therefore, ہم اگر اخباروں میں ایڈیٹوریلز کی بات کر رہے ہیں, ایڈیٹوریلز کا انالیسس کر رہے ہیں, that is what the editors are communicating to the people or to their readers, تو we can increase the number of newspapers. Let's say one type of newspaper, another type. By type I mean the name, for example. جیسے پاکستان میں بہت سارے نیوز پیپرز ہیں, ہم بجائے اس کے کہ فوکس کریں ایک نیوز پیپر پہ, we can focus on let's say important نیوز پیپرز, اور اس نیوز پیپرز میں whether we are focusing on English newspapers or اردو نیوز پیپرز, اگین اٹ ڈپینڈس. پھر بات ہو رہی ہے کہ سیمپل سائز کی. اس سیمپل سائز میں ہم پیریڈ کے حساب سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ان نیوز پیپرز کا انالیسس کر رہے ہیں جو پہلے مارشل لا رجیم میں آئے یا دوسرے مارشل لا رجیم میں آئے. ہم سارے نیوز پیپرز لے رہے ہیں, یا ان میں سے نیوز پیپر تو لے لیے لیکن اگر پیریڈ لیٹر سے ایک ہے لیٹس فرام 58 to 68, تو اس میں کیا ہر سال کے ہم ایک جو ہم نے سلیکٹ کیا نیوز پیپر سارے لے رہے ہیں, یا اس میں ہم اگین ہم سیمپل لے رہے ہیں. تو ہم چاہیں تو اس میں جتنا بڑا مرضی سیمپل کر لیں, اور جتنا بڑا سیمپل ہوگا assumption is that its findings are closer to the general kind of population. So that is how, that's another big advantage. ہمارا چھٹا جو ایڈوانٹیج ہے that is spontaneity. کہ یہ جو کمیونیکیشن انالیسز ہے یا جو لوگ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, in many cases whatever they say that might be a spontaneous kind of saying, or when we talk about spontaneous saying or reactions, now those might be natural kind of reactions. So thereby we might be looking into the natural kind of behavior or activity or actions of the people who created those things. اب اس میں ظاہر ہے میں کسی ڈرامے کی بات تو نہیں کر رہا, but certainly when people talk about the let's say correspondence, the letters, in many cases people may try to reflect their spontaneous actions and reactions to what is happening on the other side. So diaries جو ہیں اس میں in many cases people try to note down their spontaneous kind of reactions. So many of these reactions may not be planned. These are more like natural kind of actions or activities. ہمارا نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہے آف دس نان ریئیکٹیو ریسرچ, اس میں ہے کنفیشنز. کنفیشنز آر لیٹس سے سم آف دی ایکشنز وچ پیپل ہیو کمیٹڈ, مے بی چوری سے کیے ہیں, چھپ کر کیے ہیں, اور جو کہ شاید دے فیل مے بی انسیکیور ٹو شیئر دوز ود ادرز, اور دے فیل ashamed of sharing those with others. کوئی ہڈن فیلنگس ہیں, اور یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں they might leave, let us say, in their diaries or maybe in their notes or something which they might say, hey,
ان دا بایوگرافی کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی وہ آٹو بایوگرافی ہو سکتی ہے جو کہ اس قسم کی انسٹرکشنز کے ساتھ چھوڑی جائے کہ میری جو لیٹس سے دی رائٹر سیز کہ اس کی ڈیتھ کے اتنی دیر کے بعد اس کو کھولا جائے، اینڈ دیئر پرہیپس ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیل all those secrets which perhaps previously he couldn't tell. یہ ایسے ہی اسی قسم کے نوٹس ہیں جیسے کہ those people who commit suicide, they might leave certain kind of note for others that why a person has committed that act of suicide. So confessions might be there, اور یہ confessions جو ہیں people might try to analyze, the researchers might try to analyze in order to find out the reasons for, let us say, میری اس مثال میں the reasons for that kind of, let's say, extreme act of committing suicide. So those people who commit suicide, so what is at the back of their behavior? So by doing the analysis of the confession notes, this is one way to come up with the study of the minds of those people, because once they have committed suicide, well, they are not here, so we can't study them. We could study their actions or their behavior by their, let's say, creations, and confession note may be one of their creations which have left a message for the people who are there to look at him. ہمارا نیکسٹ جو ہے ریلیٹیولی لو کاسٹ. سو دیٹس اندر ایڈوانٹیج وین وی آر ڈوئنگ دی کانٹینٹ انالیسز. وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹریول لیٹس اے لانگ ڈسٹینسز جسٹ فار contacting people, just for interviewing people. Well, in certain situations, the researcher may have to travel, let's say, once or twice to reach a particular reservoir or store of let's say information, جہاں کے ڈاکیومنٹس میں بھی stored. میرے ذہن میں اس وقت فوری طور پر ایک let's say انڈیا کانگریس لائبریری کی بات آ رہی ہے جس میں بہت سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ preserved ہیں. And those might contain a sort of communication which the colonialists in India may be having or communicating with the different, let's say, officers or different functionaries of the state. تو اس قسم کے اگر ڈاکیومنٹس کو اکٹھے کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں کہیں جانا پڑے, but that's only once, and then we collect all those things here. Otherwise, for purposes of content analysis, maybe the researcher is just sitting in the library and he is taking stock of the written material. Books وہاں پر ہیں, اخباریں وہاں پر ہیں, رسالے وہاں پر ہیں, اور اگر he is and if he is trying to, let's say, make an analysis of what is being portrayed, let's say, on the television, then he might be sitting again at one place and watching different programs of a particular channel, and then he might be making an analysis. ہم ایڈورٹیزمنٹ کی بات کر سکتے ہیں, ڈرامے کی بات کر سکتے ہیں, ڈسکشنز کی بات کر سکتے ہیں, اگر میں ٹی وی کے حوالے سے بات کروں, ریڈیو کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں اگین the travel is not involved. The person is maybe sitting at one place and he is having all the resources at his disposal, and that is how we consider that it has low cost. So no travel, no boarding and lodging, extra boarding and lodging for going out, and that is how we can cut its cost. Then lastly we have another point that's maybe a subjective kind of statement, but then people think that it is high quality material which the researcher is trying to put to an analysis. High quality material in the sense that those people who are the creators of let's say different dramas, creators of different let's say paintings or artifacts, they are supposedly high quality kind of people, intellectuals, and therefore we are having an access to the high quality material.
हमारा जो अखबार का एडिटर है वो assume that he is a high quality person, highly educated person, maybe in terms of experience, in terms of intelligence. So we come up with the thinking of those people through these creations. Same is about the paintings, same is about the songs, and same is about the poems. So we study the poems of Allama Iqbal, and then we try to have an access to the high statured, let us say, poet, a national poet of Pakistan. So that's another advantage, that many documents like newspaper columns written by skilled social commentators compared to respondents to a questionnaire. In a questionnaire, when we are doing some kind of survey, we might be reaching all kinds of people. Of course, then it's also the decision of the researcher whether he is focusing on a common man or on a specific kind of people. So that is how we look at it with respect to different advantages. Where there are strengths of that particular approach, there are weaknesses as well. In terms of disadvantages, I think one important disadvantage is that there is likely to be a bias. Now, bias, documents written for purposes other than research. Goals may bias the information presented. And many cases when a particular thing is being written, particular story is being written, maybe that was written for a particular purpose. Maybe a story was written for a particular film, and the story writer was lured by, let us say, the money which he was going to receive, and also the person who is sponsoring the writing of that story, he may have his own goal, and he may have given some kind of framework for writing that particular story. So in fact, it's not simply the creation of that writer of that story. The sponsor of that story may have something to do. Therefore, it might have a bias. Similar kind of bias you can expect in the songs, और ख़ास किस्म की नज़में लिखी जा रही हैं, उसमें भी बायस हो सकता है. तो इस तरह से जो चीज़ बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है, पेंटिंग बनाई जा रही है, या बिल्डिंग बनाई जा रही है, या नज़म लिखी जा रही है, या ड्रामा लिखा जा रहा है, या लालाबाई लिखी जा रही है, तो उसमें इस किस्म का बायस आ सकता है कि उसमें जो चीज़ प्रोजेक्ट की जा रही है, कम्युनिकेशन दिया जा रहा है, that may have a certain bias towards a political kind of party, bias towards a political kind of, a certain kind of system, bias towards a certain kind of gender or social class or anything. So if that is the thing, then perhaps that may not be considered as fair. Second important, I think, disadvantage is that there is a selective survival. All these creations which are there, now every creation may not be, let's say, preserved. There are so many writers, so many poets, for example, who might be writing so many things, but their writings may not be preserved, not published. Maybe they may not have, let's say, the money for publishing it, but not necessarily that those are preserved. Some are preserved, some may not be preserved. Therefore, it is a selective kind of survival of the creations of these people. We can talk about the paintings as well. Well, there are some writers, some painters of a certain stature, and we may have all kinds of arrangement for the preservation of their paintings. We have the shows as well, but for others it may not be there. The third disadvantage is that in this communication, sometimes there is not the complete message. There is incompleteness. And that incompleteness is particularly observable in terms of letters which are exchanged, let's say, between certain individuals. Now, many things are written in the letters and only the reader knows कि उसके बैक पे क्या था. कोई ज़रूरी नहीं कि पुरानी सारी कहानी ही उस लेटर में बताई जाए.
ایک چھوٹا سا ریفرنس دے کر one father might be saying something to the son. He doesn't have to tell all that story which is the back. He might give certain reference and the son immediately understand کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسی طرح ڈائری میں بھی ہو سکتا ہے کہ پوری اسٹوری شاید نہ لکھی جائے اور ڈائری کا میں بھی اس جسٹ ون پیج which is devoted by the writer to one day, اور اس ڈے میں بہت سارے ہیپننگز ہو سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ان ہیپننگس کی ساری ڈیٹیل اس میں انکلوڈ کی جائے. Therefore there is an element of incompleteness. So letters, diaries include references only, so private background only known to the author. So that's the third disadvantage. ہمارا چوتھا disadvantage ہے lack of availability of documents. In certain situations it so happens that the documents may not be readily available. Some documents may be simply classified. Classified means those are secret, declared secret, and those may be shared with the public only after the lapse of certain time. So that's a disadvantage. اور جب وہ ملتے ہیں اس وقت ان کا انالیسس کیا جائے, and the researcher might think or the people might think جن کے سامنے وہ فیکٹس پیش کیے may think that's perhaps outdated kind of thing, that the opportunity has been lost. اسی طرح ہمارا اگلا ڈس ایڈوانٹیج ہے سیمپلنگ بائس. Sampling bias in the sense that only a certain type of people are covered in the communication analysis, because if in a country like Pakistan where there is a high level of illiteracy, so in that perhaps all that population is out of the study, that what do they want to communicate. We don't have preservation of their creations in terms of if they can. سو اس میں ایک بہت ساری پاپولیشن کا حصہ جو ہے جو کہ لکھا پڑھا نہیں ہے, دیٹ از ناٹ دیئر. سو دا ویوز آف دیٹ سیکشن آف دی سوسائٹی آر ناٹ دیئر. ہمارا اگلا ڈس ایڈوانٹیج ہے لمیٹڈ وربل بیہیویئر. اب اس میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہی نظر آ رہی ہے, لیکن جس میں نان وربل بیہیویئر اگر بات کریں تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. if we are trying to make an analysis of the writings of the let us say fiction, the drama, the story, of course in the film there we might be able to look into the reaction, the physical let's say reactions of the actors as well. But then also you might see that writer is one person, producer is another person. So how do they fit these two, whether it's really the producer's communication or is it the writer who wanted to communicate it that way. So that may have a limitation of that. ہمارا ساتواں ڈس ایڈوانٹیج ہے لیک آف اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹ. ویل ہمارے یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وی مے ناٹ ہیو اسٹینڈرڈائز کائنڈ آف فارمیٹ. نیوز پیپر کا ہم سمجھ لیں, چلیے جی اس کا ایک فارمیٹ نظر آتا ہے کہ چلیے 7 کالم آ رہے ہیں یا 8 کالم آ رہے ہیں یا کتنے بھی کالمز آ رہے ہیں, لیکن باقی جو لیٹر جو لکھتے ہیں اس کا تو کوئی اسٹینڈرڈائز فارمیٹ نہیں ہے. آف کورس ہمیں جب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لیٹر لکھنا ہے تو کیسے شروع کرنا ہے, بٹ دیٹ از اونلی دیئر فار انیشیل کائنڈ آف ٹریننگ. لیٹر آن اس کا کوئی اسٹینڈرڈائز فارمیٹ نہیں آ رہا. پرسنل ڈاکیومنٹس کا پرٹیکولرلی وی ڈونٹ ہیو اینی اسٹینڈرڈائز فارمیٹ. سیم اباؤٹ رائٹنگ آف دا ڈائری. تو دیٹ از ہاؤ وی آر وین وی ڈونٹ ہیو دا اسٹینڈرڈائز فارمیٹ دین اٹ مے ہیو I think limitations for purposes of comparison of one document with another document. So that is how it has limitations. ہمارا جو 8th disadvantage ہے that is coding difficulties, کہ ہم اس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں اور کلاسیفائی کرتے ہیں, کلاسیفائی کرنے کے بعد اس کو کوڈ دیتے ہیں, تو اس میں ہمیں ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں کہ ہم کس کو کیسے کر رہے ہیں. ہمارا 9th اینڈ دا لاسٹ ڈس ایڈوانٹیج از دیٹ ڈیٹا مسٹ بی ایڈجسٹڈ فار کمپیریبلٹی اوور ٹائم.
یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایک پیریڈ کو دوسرے پیریڈ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو ہمارے جو یونٹس ہیں دوز میں چینج. لیٹس سے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم اگر میجرمنٹ کر رہے ہیں تو ہم میجرمنٹ گزوں میں کر رہے ہیں یا مائلز میں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے چینج آتی ہے, اس سسٹم کو ہم بدل لیتے ہیں. کوانٹیٹیز کو میجر کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے چینج کرتی. اسی طرح بہت سارے آئٹمز آتے ہیں جن کی ڈیفینیشنز چینج ہو جاتی ہیں. ان امپلائڈ ہے, ان امپلائڈ کو ہم کیسے میجر کر رہے ہیں. ایک پیریڈ میں ان امپلائمنٹ کی کوئی اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے, دوسرے میں کوئی اور ہو سکتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک دیٹ از ہاؤ وی کم اکراس نمبر آف ڈیفیکلٹیز وین وی آر ٹرائنگ ٹو کمپیئر. آج کل کے زمانے میں ہم پیسوں کی بات کر رہے ہیں, آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا سکہ جو تھا کچھ اور تھا. تو ڈیسیمل سسٹم آ گیا, اس سے پہلے کچھ اور سسٹم تھا. لیکن یہ اب یہ ڈس ایڈوانٹیجز اپنی جگہ پر ہیں, بٹ اس کا جو ایک اپروچ ہے, ایک میتھڈالوجی ہے, دیٹ از دیئر. اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو لوگوں کی کریشن ہے ان ٹرمز آف بکس اینڈ ادر مٹیریلس کہ اس میں وہ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ ہماری نان ری ایکٹیو ریسرچ کا ایک طریقہ کار تھا. اسی میں اگر ہم اس کو آگے ایکسٹینڈ کریں تو ہمیں ایک اور آئیڈیا آتا ہے کہ جو نان ری ایکٹیو ریسرچ کے حوالے سے کہ ہم وہ ڈیٹا بھی یوز کرتے ہیں جو لوگوں نے کلیکٹ کیا ہے فار سم ادر پرپز. سو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری انالیسز آف دا ڈیٹا. اب یہ ڈیٹا جو ہے یا انفارمیشن ہے یا اسٹیٹسٹکس ہے یا نمبرز ہیں, آئی ایم شیور یو نو دیٹ دیر آر نمبر آف ایگزامپلس جو کہ ہماری حکومت جو ہے اکٹھا کرواتی ہے. اس میں ایک بہت بڑی ایگزامپل جو ہے وہ پاپولیشن سینسس کی ہے کہ ہم ہر 10 سال کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ پاپولیشن سینسس ہم کریں. سو نو دیٹ از سمپلی دی کلیکشن آف number of persons with different characteristics. So that data are there. Population census ہے, agriculture census ہے, ابھی ہمارے ملک میں ایجوکیشن سینسس کلیکٹ ہوئی. اس کے علاوہ اور بہت سارا ڈیٹا جو ہے نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنس وہ کلیکٹ کرتی ہیں. اس میں لیٹ اس سے ہم کہتے ہیں کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ان پاکستان میں ہے, وہ پیریوڈیکلی ہمارا جو لیبر فورس کا سروے کنڈکٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہم اگر ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنا ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کرتے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے ود رسپیکٹ ٹو دی برتھس اینڈ دی ڈیتھس. اینڈ دین وی آلسو ہیو دی ڈیٹا وچ از ریکارڈیڈ فار لیٹس سے پرپزز آف میرج رجسٹریشن, جس کو ہم وائٹل اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو یہ ڈیٹا جو ہے نیشنل آرگنائزیشنز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کلیکٹ کرواتی ہیں, اور یہ ڈاکیومنٹس ہیں وچ کنٹین ہیوج اماؤنٹس آف ڈیٹا. اور شاید ایک انڈیویجول ریسرچر جو ہے اس کے یہ بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا یا اس لیول کا یا اس کوانٹٹی کا جو ہے ڈیٹا وہ کلیکٹ کر سکے. اور یہ ریزروائر آف ڈیٹا ایک خاص پرپز کے لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے. وہ پرپز تو وہ اچیو ہو گیا, پاپولیشن سینسس فار ایگزامپل ہو گئی, اس کی رپورٹس بھی آ گئی, بٹ اسٹل دیٹ ڈیٹا آر سٹنگ. لیٹس سے آج کل کے زمانے میں تو ایوری ڈیٹا از لائکلی ٹو بی آن دا کمپیوٹر, اور وہ اگر ہم انالیسس کریں تو دیٹ ول آلسو بی پارٹ آف نان ری ایکٹیو ریسرچ. اور میں یہاں ایک اور بات کہہ دوں کہ ناٹ اونلی میں بیوروکریٹک آرگنائزیشنس کی بات کر رہا ہوں جو پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہیں, پبلک بھی ہو سکتی ہیں, نیشنل ہو سکتی ہیں, انٹرنیشنل ہو سکتی ہیں. اسی طرح کئی دفعہ ایک ریسرچر جو ہے, ایک پروفیسر ہے ایک یونیورسٹی میں, he or she also has a certain kind of research project, اور وہ ریسرچ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتی ہے, کمپلیٹ ہو جاتی ہے, certain things are analyzed,
but those data are sitting in many cases ہمارے جو اسکالرز ہیں they can have an access to that very data اور اس کو analyze کرتے ہیں from a different angle اور اس سے بھی ان کی اپنی let's say thesis لکھی جاتی ہے یا اور پیپرز لکھے جاتے ہیں. So that's another reservoir of information جس کو ہم کہتے ہیں کہ also part of the non-reactive research. اس کو ہم secondary analysis بھی کہتے ہیں, اس کو ہم document analysis بھی ہم کہتے ہیں. سیکنڈری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسرچر ہے اس نے وہ ڈیٹا نہیں کلیکٹ کیا, وہ ڈیٹا جو خود کلیکٹ کر رہا ہے وہ پرائمری ہے, جو کسی اور نے کلیکٹ کیا اور ان سے بورو کر کے ہم اس کا انالیسس کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سیکنڈری انالیسس ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو فوکس کریں تو اس میں ہمیں اس قسم کی باتیں نظر آتی ہیں. سو وی ہیو ورائٹی آف ڈیٹا کلیکٹڈ بائی ادرس اور جو کہ اویلیبل ہے, اور یہ ڈیٹا جو ہے اٹس ان دا فارم آف اسٹیٹسٹیکل ڈاکیومنٹس, کتابیں ہیں, رپورٹس ہیں, ہمارے پاس کمپیوٹرائزڈ ریکارڈز ہیں, اور اس طرح سے ایک ایسا ڈیٹا جو کہ ٹائم باؤنڈ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹائم باؤنڈ سے مراد ہے جیسے پاپولیشن سینسس کا ڈیٹا ہے وہ ایک اسپیشل ٹائم پہ, اسپیسیفک ٹائم پہ تھرو آؤٹ دی کنٹری ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ایک سرٹن آرگنائزیشن لیول پر ہی ہو سکتا ہے. دیٹس اے ٹائم باؤنڈ. اسی طرح ہم سیریز کی بات کر رہے ہیں, میں نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی لیٹس سے مثال دی کہ وہ یہ جو لیبر فورس کے بارے میں لیبر سروے کی میں نے بات کی, تو وہ پیریوڈیکلی اس قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی employment اور other factors related to unemployment اور the labor force. ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. کرائم کا ڈیٹا ایسے ہوتا ہے, یہ بھی پیریوڈیکلی ہمارے پاس آتا ہے. So this is how we have that secondary data, اور اس کے لیے سیکنڈری ڈیٹا کو انالیسس کرنے کے لیے obviously the researcher has to choose a topic, اور یہ جو ٹاپک ہے interestingly the person can choose, I would say, after looking into the data. So broad area of interest تو اس کو نظر آتا ہے, لیکن اس میں پھر وہ فوکس کس چیز پہ کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت ہی کرے گا جب اس نے ڈیٹے کو دیکھا. اور دیکھا سے مراد یہ ہے کہ اگر he has certain variables in mind تو ان ویریبلس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتا ہے, دین ہی ہیز ٹو سی کہ کیا ان ویریبلس کے اوپر انفارمیشن اویلیبل ہے. دیٹس ون وے ٹو لک ایٹ. دی ادر وے ٹو لک ایٹ اٹ از کہ وہ ٹاپک جو ہے وہ بعد میں بنا رہا ہے, پہلے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈیٹے میں کون کون سے ویریبلس ہیں اور ان ویریبلس میں کن کے اوپر اس کا انٹرسٹ ہے, اور کیا اس ڈیٹے میں اس کے انٹرسٹ کی کوئی چیز موجود ہے, تو پھر اس کا وہ انالیسس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا پہلے تو انالیسس نہیں ہوا, اگر پہلے ہی انالیسس ہوا ہے تو ڈپلیکیسی پرابلم ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. دا بیوٹی آف دا تھنگ از کہ ایک ریسرچ کی گئی, ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا فار اے پرٹیکولر پرپز, وہ پرپز جو ہے اچیو ہو گیا, وہ گول اچیو ہو گیا, کچھ ویریبلس اس پرپز کے حوالے سے انالائز ہو گئے, لیکن بہت ساری انفارمیشن جو پڑی ہے جو ہمارا جو ریسرچر ہے ہی کین لک ایٹ اٹ فرام ڈفرینٹ اینگلس, اور اس کو انالائز کرنے کے لیے ہی از ٹرائنگ ٹو لک ان ٹو دیٹ. جیسے میں نے مثال دی کہ میں نے کہا جی پاپولیشن سینسس کا ڈیٹا تو آ گیا, کریکٹرسٹکس پاپولیشن کی آ گئی اور اس کی رپورٹس بھی چھپ گئی, بٹ دیٹ از مور آف اے ڈسکرپٹیو کائنڈ آف پریزنٹیشن آف دی پاپولیشن ڈیٹا. اس میں جسے ہم کہتے ہیں کوئی کوریلیشنس کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایسوسیشنس کی بات کر رہے ہیں, کوئی ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ ویریبلس کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میں اس طرح سے انالائز شاید نہ کیا گیا ہو, اینڈ دیٹ مائٹ بی دی کیوریوسٹی آف دی ریسرچر کہ وہ ان کو انالائز کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو ریسرچر ہے ہی فارمولیٹس اے کویسچن ٹو وچ ہی وانٹس ٹو فائنڈ این آنسر, اینڈ
before actually he decides on that, he has to look into کہ پہلے اس میں کیا چیزیں ہیں. یہ اس ڈیٹے کی میں بات کر رہا ہوں جو ایک وقت میں کلیکٹ کیا گیا. اور جیسے میں نے مثال دی کہ ٹرینڈز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں پیریوڈیکل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. اب ٹرینڈز جو ہیں وہ پیریوڈیکل ڈیٹا جو ہے وہ ہر مہینے بھی آ سکتا ہے, 6 مہینے کے بعد بھی آ سکتا ہے, اینولی بھی آ سکتا ہے. جسٹ لائک ہمارے ہاں ہر بجٹ کے موقع پر ایک ہم رپورٹ شائع کرتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو میک اے کمپیریزن. پاپولیشن کا سینسس جو ہے ہر 10 سال کے بعد ہوتا ہے, اینڈ وی کین میک این انالیسس آف دی ٹرینڈس ایز وی فائنڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. So secondary analysis may not fit neatly into a deductive model of research design because in this perhaps we don't have that kind of procedure of the formulation of let's say what I call theoretical framework, and then you have your own hypothesis and you have your own variables, and amongst those variables you become selective, you operationalize them. Here we are depending upon what is already available. اس لیے hypothesis آپ بنا سکتے ہیں but that might be generated by looking into the data. So پہلے ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھ کر you might be formulating your hypothesis. اسی میں سے variables identify کر رہے ہیں and then you are also looking at how those variables have been measured. So we have to locate the data. اور لوکیشن آف دا ڈیٹا میں نے اس کی طرف پہلے اشارہ کیا. وہ گورنمنٹ ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں, وہ نیشنل ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں. ہماری لائبریری میں اس قسم کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں. ہمارا لائبریری کا جو ریفرنس سیکشن ہے اس میں ہمیں اس قسم کے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں. اور بہت دفعہ ان کا نام ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹسٹیکل ایئر بک ہو سکتی ہے, یونیسکو کی ہو سکتی ہے, لیٹس سے UNO کی ہو سکتی ہے, ڈیموگرافک ایئر بک ہو سکتی ہے. تو اس میں ہمیں جو ڈیٹا ملتا ہے اس کو ہم لوکیٹ کرتے ہیں اینڈ دین وی ٹرائی ٹو میک این انالیسس آف دیٹ ڈیٹا. تو اس میں ہمارا فوکس جو ہے کلیکشن آف ڈیٹا پہ نہیں ہے بلکہ انالیسس پر ہے. اور یہ ڈیٹا آئی وڈ سے جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہو سکتا ہے. آف کورس ہمیں پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. اٹس فری بھی بہت دفعہ ہوتا ہے, اور بہت دفعہ اس قسم کے ڈیٹے کو استعمال کرنے کے لیے ہماری ریسرچ آرگنائزیشن جو ہیں یا انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ انکریج بھی کرتے ہیں کہ لوگ اس کو نئے سرے سے اینالائز کریں. اینڈ دین آلسو پیپل دا اسکالرز ٹیک لیٹس سے ٹریننگ ان دیٹ کائنڈ آف تھنگ. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تھیسس لکھتے ہیں بائی یوزنگ دا سیکنڈری ڈیٹا وچ ہیو بین کلیکٹڈ فار سرٹن ادر ریسرچز. تو اس طرح سے if I look into that and I enumerate some of the things about the secondary analysis, it will be like that. So we are focusing on analyzing rather than on collecting data. It is relatively inexpensive. Collecting such huge data by a single researcher may be prohibitive in terms of finances, prohibitive in terms of time and other resources. And اسی ڈیٹے کو ہم یوز کر کے جیسے کہ میں نے کہا we can make comparisons across groups, across nations and also over time. Replication بھی ہو سکتی ہے, اور it permits asking about issues not thought by original researchers. تو اس طرح سے اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو I think it's very economical for the researcher from certain angles کہ وہ saves his resources and his time. اور باقی جو ہے ڈیٹے کی نیچر ایسی ہے کہ آپ اس کو کلیکٹ نہیں کر سکتے اپنی انڈیویجول ایفرٹ سے. اس کو آپ اگر نیشنل پاپولیشن سینسس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے انڈیویجول پرسن ریسرچر کے بس میں نہیں ہے کوئی اس قسم کی بات کرے. So despite all these, let's say, good things which we say about the secondary data, I think it has certain limitations as well. People talk about the reliability and the validity. The point is this: how reliable is this data?
اب ریلائبلٹی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ریلائبلٹی میں یہ بھی ہے کہ بھائی اگر سیکنڈ ٹائم آپ وہی کام کرتے ہیں تو ڈو وی گیٹ دا سیم کائنڈ آف آنسر. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کنسسٹنسیز. اب کنسسٹنسی میں ہمارا ایک بڑا پرابلم جو آ رہا ہے وہ باتیں آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیفینیشنس کی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک وقت میں ایک ڈیفینیشن لی ہے, دوسرے وقت میں ہماری کوئی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. میں پاکستان کی اگر مثال دوں تو ہماری ایجوکیشن یا لٹریسی کی ڈیفینیشن جو ہماری پہلی سینسس میں یوز ہوئی 1951 میں, وہ ہماری جو لاسٹ سینسس ہوئی 1998 میں, وہ اس سے فرق ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیز ایکچولی میک the researcher runs into the difficulties when he is making a comparison, and that might be with respect to the validity as well as the reliability of the whole thing. Unemployment کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ انمپلائمنٹ کی پہلے کیا ڈیفینیشن تھی اور اب کیا ڈیفینیشن آ رہی ہے. اسی طرح ہمارے جو اور چینجز آ جاتی ہیں, لیٹس سے کرنسی کی ڈیسیمل سسٹم آ گیا, میجرمنٹ کی چینجز آ گئی ہیں. تو یہ اگر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں سیکنڈری ڈیٹے میں ہمیں پرابلمس آتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکویولنس ریلائبلٹی, کہ ہمارا پہلے ڈیسیمل سسٹم تھا, اب ہمارا کچھ اور آ گیا. ایک کنٹری میں لیٹس سے لٹریسی کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں, دوسرے کنٹری میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے کمپیریزن میں پرابلم آ جاتے ہیں. پاورٹی کی ڈیفینیشن میں پرابلم آ رہے ہیں. سو ایڈوانٹیجز آر دیئر, بٹ دین دیر آر پرابلمس ان لیٹ اس سے ان دی ریلائبلٹی اینڈ دی ویلیڈیٹی آف دی ہول تھنگ. تو اس طرح سے ہم جو ان سے نتیجے نکالتے ہیں سیکنڈری ڈیٹے سے, آئی تھنک دوز رن ان ٹو سم کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز. اس میں کیا بات ہوتی ہے, لیٹ می سے سم تھنگ ہیئر. Inferences from the non-reactive data has certain limitations. To infer causality and to test a theory on the basis of non-reactive data is limited. So we cannot establish temporal order of variables. Causality کی بات ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا تو causality میں ایک important factor آتا ہے کہ there should be time sequence of the variable. So پہلا variable پہلے آتا ہے, کاز پہلے آتا ہے, ایفیکٹ بعد میں آتا ہے. تو اس قسم کے سیکنڈری انالیسس میں یہ ہمارے بس میں بات نہیں ہے. وی کی ناٹ اسٹیبلش دی کازیلٹی. وی مے بی ایبل ٹو اسٹیبلش دی ایسوسیشن, بٹ وی کانٹ اسٹیبلش دیٹ. اسی طرح یہ ہمارے بس میں شاید نہیں ہو کہ ہم اس میں جو ہے لیٹس سے کنٹرول دی کنفاؤنڈنگ فیکٹرس. وی مے ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول دی کنفاؤنڈنگ فیکٹرس. سو کازیلٹی جو ہے the limitations, generalization میں اس طرح سے we could only talk about the relationships. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں we continued with the communication analysis جو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا, and then we looked at the secondary analysis of the data, and that by and large covers what I wanted to talk about the non-reactive research. اگلی دفعہ ہم نیا ریسرچ میتھڈ شروع کریں گے. آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.